علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اس تقریر کا عنوان ہے اسلام میں خواتین کا مقام اور پردہ۔ برادران اسلام، ایک عرصہ سے مغربی ذریعہ ابلاغ اور مغرب زدہ افراد اور تنظیموں کی طرف سے مسلسل یہ پرو پیگنڈ کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا ہے اور اسے اس کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ محض ایک جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ عورت کو جو مقام اسلام نے دیا ہے وہ کسی دوسرے مذہب سے نہیں ملا۔ تو آئیے ان کے جھوٹے دعوے کا جائزہ لے اور سب سے پہلے زمانہ جاہلیت کی عورت اور خاتون اسلام کے درمیان موازنہ کر لے، تاکہ یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے کہ پہلے زمانے میں عورت کتنی حقیر سمجھی جاتی تھی اور اسلام نے اسے کتنا بلند مقام عطا کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جاہلیت کے زمانے میں عورت کا وجود اور تصور کیا جاتا اور اسے زندہ درگور کیا جاتا، جبکہ اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ان میں سے کسی شخص کو جب بیٹی کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ جو بری خبر اسے سنائی گئی ہے سوچتا ہے کہ اسے اپنی ذلت و رسوائی کے ساتھ برداشت کر لے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کی عورت اور خاتون اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی حالت کو بیان کیا ہے اور فرمایا ہے، جس شخص کو ان بیٹیوں کی وجہ سے کسی طرح آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی حالت کو بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان میں سے کسی شخص کو جب بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا اور وہ دل سوچنے لگتا ہے کہ اسے اپنی ذلت و رسوائی کے ساتھ برداشت کر لے یا اسے مٹی میں درگور کر دے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا زمانہ جاہلیت میں عورت کا مقام کہ اس کا وجود ہی تصور کیا جاتا اور اسے زندہ درگور کیا جاتا۔ میرے پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ حرم عقوق الامہات ووعد البنات۔ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر ماں کی نافرمانی کرنا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا حرام کر دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، من ابتلی من هذه البنات فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار۔ جس شخص کو ان بیٹیوں کی وجہ سے کسی طرح آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اور وہ اس سے اچھائی کرتا ہے تو وہ اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائے گی، یعنی اس کی پرورش اچھی طرح سے کرے، اس سے اچھا سلوک کرے، اس کے تعلیم و تربیت کا اہتمام اچھے انداز سے کرے اور پھر جب وہ جوان ہو جائے تو اس کی شادی کے لیے ایک پابند اسلام خاوند کا انتخاب کرے۔ برادران اسلام، عورت اگر ماں ہو تو اسلام نے اس کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کے حق کو بیان کیا ہے اور بار بار والدین سے حسن سلوک کی تلقین کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا
دیا ہے اور فرمایا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کرے، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جائے گی، پھر انہیں ستایا نہیں جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں اور تمام خواتین اسلام کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے اوپر ایک بڑی چادر کے ذریعے سر سے پاؤں تک پردہ کرے، اس سے ان کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ شریف گھرانے کی باعزت اور باحیا خواتین ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ